अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका होस्ट अमीन गिलानी। जैसा कि पता है, आज 5 अगस्त को पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में जो है ब्लैक डे यौम सियाह मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, पाकिस्तान में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मैं आपको बताऊं कि आज मेरे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू जो आज के हमारे मेहमान हैं, चेयरमैन एन टेलीविज़न न्यूज़ और चेयरमैन जीसी यूनिवर्सिटी और मुमताज़ सियासी व समाजी शख्सियत राय गुलाम अब्बास भट्टी साहब इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। आप किसी से ताल्लुक़ का मोहताज नहीं। इनकी तमाम खिदमात जो हैं वो यकीन जो है हर आँख जो है वो जानती है, जो लोग इन्हें जानते और पहचानते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये फरमाइएगा, आज पूरी दुनिया में जो यौम सियाह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं एन न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे स्टाफ को सलाम पेश करता हूँ। जैसे ये जा रहा है माशाल्लाह, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल तो है नहीं, ये है सैटेलाइट चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह लिया का वाहिद चैनल है, जो जनूबी पंजाब का वाहिद चैनल है जो सैटेलाइट चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो फेसबुक चैनल भी नहीं है, अपना यूट्यूब चैनल भी नहीं है। जो खबरों की ट्रू होगी, वो पहले जो खबरें दब जाती थी माशाल्लाह, वो अभी खबरें किसी तरीके से भी किसी की आवाज़ न दब सकती है, न किसी की आवाज़ नाजायज़ उठ सकती है। जो जायज़ है, हक है, हक को हक कह रहे हैं। जज़दानी साहब, आपकी अज़मत को सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्टाफ का, और मैं आप सबको सलूट पेश करता हूँ वंस अगेन। तो रहा कश्मीरी भाइयों का, आज यौम सियाह ब्लैक डे मनाया जा रहा है। आज ब्लैक डे है क्यों कि भारत जितनी भी बर्बरियत कर ले, वो कश्मीरी अवाम की आवाज़ को कभी भी नहीं दबा सकते। कभी भी जितने जुल्म ढाए, जो मर्जी चाहे कर ले कश्मीरों पर, जो कुछ कर ले, कश्मीरी कोई आवाज़ नहीं दब सकती, बिल्कुल नहीं दब सकती। प्लस आज हमारे पाकिस्तान के अंदर हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान बाहर निकला हुआ है रोडों पर अपने कश्मीरी भाइयों की फेवर में जलूस निकले हुए हैं। कश्मीरी भाई की फेवर में हमारे अपना जितने भी डिपार्ट हैं कश्मीरी भाइयों के लिए, हमारा एक एक बच्चा कश्मीरी भाइयों के लिए बाहर निकला हुआ है। उनकी हक तलफी हुई है। जब से ये मोदी सरकार आए हैं, इसने जुल्म पे जुल्म ढाया, इन पर जुल्म पे जुल्म ढाया। मुझे तो ये समझ नहीं आती, इंडिया जैसे मुल्क में ऐसे बैठे हैं जिसने कोई रेड़ी लगाने वाले होते हैं, इसकी सोच वो है। जो रेड़ी लगाने वाले नहीं होते, कचरे की रेड़ी या गद्दा गाड़ी चलाने वाले, वो आगे मुल्क की डोर उसके हाथ में आ गई है। उससे ये बताएं कि उसने कितने मज़े चखे हैं। हम पे कभी भी कोई बात की, हमारी ये पाकिस्तानी अवाम न झुकने वाली है, न कश्मीरी झुकने वाले हैं। मैं आप बताता जाऊँ, ये इंडिया को कहो, ये समझ जाए। भट्ट साहब, ये भी फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कश्मीरी भाइयों की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद की, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जहाँ तक कश्मीरियों की आवाज़ की बुलंद करने का है, ये ट्रू है, सीधी बात है, ये बहुत है। बाकी बातें छोड़े, जो कुछ आटा महंगा है या कुछ चीज़ें महंगी है, उसको अलग रख कर, लेकिन जो कश्मीरियों की आवाज़ है, बाकी उसे अच्छे तरीके से, क्यों कि वो एक प्लेयर था, लीडर है। इसलिए आप जो आपके सामने इस वक्त बैठे, ये भी प्लेयर था, ये भी लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी डरने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरता है। वो भी ऐसे ही है, अलोन, ओनली वन पर्सन। वो न डरता है किसी से, न कुछ। वो भी हमारे जैसे मेंटली तौर पे, आदमी आर्मी का नहीं होता, मेंटली तौर पे जाला, हम भी वही हैं, वो भी वही है। तो हम इंशाल्लाह, वो वज़ीर आज़म साहब का ये इक़दाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को भी चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए कि ये कश्मीरियों को जो हक तलफी हो रही है, जो कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हो रही है, जो जुल्म बर्बरियत का एक बाजार गरम है जिनके ऊपर, ये इस पे कुछ ना कुछ तो ख्याल करें। उन यतीमों का, उन गरीबों का, उन मस्कीनों का, कश्मीरियों का। लेकिन कश्मीरी इंडिया ये भूल जाए, सारी ज़िंदगी, पूरी लाइफ जितनी भी आए, बकिया गुजरी है, जो आगे इन फ्यूचर कश्मीरी दबने वाले नहीं है, जैसे पाकिस्तानी हम नहीं दबने वाले किसी के सामने, बिल्कुल। भट्ट साहब, ये फरमाइए, भारत की जो है हुकूमत कह दें
ان کا جو کشمیری عوام کے ساتھ جو ظلم ہے وہ آیا ہے پوری دنیا کے سامنے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا دبا پائے گی کشمیری عوام کی آواز کو؟ امپاسبل، نہیں ہو سکتا یہ. اس نے سب کچھ اپنے پورے ہتھ کنڈے پورے کیے ہیں کشمیریوں کو. خود سوچیں کہ ایک کرونا وائرس آئی ہے. کرونا وائرس، یہ کرونا وائرس نہیں ہے، یہ کشمیریوں پہ ظلم، کشمیریوں پہ بربریت، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان پہ ظلم نازل ہوا ہے. خود سوچیں جن کے شمشان گھاٹ فل ہو گئے ہیں، جن کی پوری لکڑیاں ختم ہو گئے ہیں، ان کو جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو چکی ہیں، کہیں اس میں شمشان گھاٹ میں پھینکنے کے لیے وہ فل ہو گئے ہیں، ہر شے فل ہو گئے. یار کچھ خیال کرو، ان پہ ظلم کی ایک انتہا کر دی اس مودی سرکار نے. یار کیا ایسے انسان، ویسے تو کہتے ہیں کہ دہشت گرد نہیں ہے انڈیا، کون کہتا ہے دہشت گرد ہے؟ کتنی دہشت گردی ہو رہی ہے انڈیا کے اوپر، اور پورے عالم جتنا بھی ہے، امریکہ بھی چپ ہے، اس اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کہہ رہا، انہیں کچھ کہہ ہی نہیں رہا. جہاں ظلم کر دے ٹھیک ہے، وہاں چپ ہے ساری دنیا. صرف اور صرف پاکستان کھڑا ہے ان کے ساتھ، لیکن جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے جو 50,000 ملکوں اس سے بھی زیادہ ہے پاکستان. بٹ صاحب یہ نعرہ لگا رہا ہے پاکستان کا، آج بچہ کشمیر بنے گا پاکستان، کیا کہیں گے اس میں؟ 100% یہ نعرہ ٹرو ہے یزدانی صاحب، 100% یہ نعرہ ٹرو ہے. کیوں کہ جتنا ان کے ساتھ ظلم اور بربریت ہوئی ہے تو ہماری ایفیلیشن ہارٹ ٹو ہارٹ فزیکلی سب کچھ کشمیریوں کے ساتھ ہے. ہمارا خون کا ایک ایک قطرہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. کشمیر پاکستان کی زنجیر ہے. ہم نہیں پیچھے بیٹھیں گے کہ پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہو اور ہم کشمیر کے ساتھ ظلم ہو اور ہم چپ کر بیٹھے رہے. آج پاکستان کے اندر پوری ہر جگہ میں ریلی نکلی ہے. میں ضرور پیش کرتا ہوں ایسی سوچ کو، ایسے ویژن کو. پاکستان لیہ کے اندر جو ریلیاں نکلی ہیں ماشاءاللہ، اور پورے پاکستان کے اندر ہر بچہ ریلی میں شریک ہے. میرے اپنے اسٹوڈنٹ ریلی میں شریک ہیں، ہمارے اپنے قریبی، ہمارے بھائی بیٹے سارے. لیکن یہ آواز کبھی نہیں دبائی جا سکتی. اس کا رزلٹ ایک تھوڑی دیر ہوگی لیکن رزلٹ نکلے گا. اس کا یہ ظلم و بربریت ختم ہوگی انشاءاللہ. ہم ڈٹے ہوئے اس چیز میں. بھٹ صاحب یہ جو آرمی چیف ہمارے جو ہیں انہوں نے جو کہا ہے کہ بھارت جو ہے کشمیر سے جو فوجی محاصرہ جو ہے اس کو فوری طور پر ختم کرے، کیا کہیں گے اس میں؟ ویری ٹرو. پاکستان آرمی زندہ باد. جو کہا ہے صحیح کا ہے. کیوں ظلم اٹھایا جا رہا ہے؟ کب تک ہماری آرمی چپ رہے گی؟ کب تک پاکستانی ایک چپ رہے گا؟ کب تک پیٹریوٹوں چپ رہیں گے؟ ایک ہمارے گھر ہے کشمیر، ہمارا گھر ہے، ہمارا ہاتھ ہے، اس پہ ظلم اٹھایا جا رہا ہے. اس کے اوپر اتنا ظلم اٹھایا ہے. کیوں؟ آخر کیوں؟ ہماری فوج بھی ایسے ایک نارمل فوج نہیں ہے نا ہماری ISI. الحمدللہ، شکر اللہ کا. ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ، کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. میں پوری پہ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ. اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہے ہیں. لیکن یہ کبھی بھی ہماری آرمی کی سوچ نہیں ہے کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو، کشمیریوں کے بچے روتے رہیں اور ہم بیٹھے رہیں. ایسے امپاسبل، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایون ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی ان کے ہر غم دکھ میں شریک ہیں کشمیریوں میں. کبھی یہ نہ سوچے کشمیری ہم اکیلے ہیں، کبھی بھی نہ سوچے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیریوں میں، بالکل ساتھ ہیں ان کے. بھٹ صاحب یہ جو پاکستان آرمی اور ISI کی جو دہشت جو ہے وہ بھارتی فوج پر یقیناً آج بھی طاری ہے. کیا کہیں گے؟ یہ روب اور دبدبا یہ تو ان کے دماغ پہ تھا اور رہے گا. خود سوچے ابھینندن کی صورت میں کہتے ہیں کہ دہشت گرد پاکستان ہے. یہ دہشت گرد تھے سامنے آپ کے آئے ہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے ہمارا ایک بہت بڑا نقصان کیا. ہمارے شیشم کے پیڑ کی ایک ٹہنی ٹوٹی ہے، تقریباً 15 روپے کا نقصان کیا، روپیز کا نقصان کیا ہے. اور پھر کہتے ہیں ہماری فوج کتنی ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. کتنا کہ ان کے اوپر جو جوتے بیچاروں کے ٹوٹ گئے ہیں، غریبوں کے جو مار رہے تھے ابھینندن کو. وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنا کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے.
इंडिया ने नहीं मानना था कि वो हमारा था ही नहीं, पायलट कुछ नहीं था, सारा कुछ हमारी फौज ने उसको छुड़वाया, लेकर आए, 2 जहाज उनके नीस तो नाबूद हुए, लेकर आए, चाय पिलाई, चाय का बिल बाकी हमारा इंडिया के ऊपर। अच्छा, तो वो उनको लाए छुड़वा कर, उनके हाथों के सामने पूरी दुनिया ने देखा, उसको भेजा था कि शायद इंडिया को कुछ समझ आए, इस नॉनसेंस को, मोदी को कुछ समझ आ जाए, इस नॉनसेंस को, ये नीस तो नाबूद हो जाएगा। ये मत सोचे हम अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर है, हम थोड़े ऐसे थोड़े के छप्पे वाले हैं, या आपकी सोच वाले हैं जैसे आप हैं मोदी सरकार। हमारे पाकिस्तान की ये सोच नहीं है, ना ही हमारी आर्मी की ये सोच है। उनके आर्मी के जनरल ने, उसने भी कहा है, अभिनंदन के जो फादर थे उसने भी कहा है, जो अपने चीफ ऑफ आर्मी थे, उसको इसने कहा है, अभिनंदन ने कहा कि देखें वो फौज हमारी फौज से कहीं बिलियंस ऑफ किलोमीटर उनका विजन, उनकी सोच, उनकी ताकत, उनकी जुर्रत आ गया है। मैं देख कर आया हूँ, मेरे साथ जो कुछ हुआ है, जब जो कुछ मैंने वहां देखा है, सब कुछ। फिर उनको पता है, उनको कहे हमारी जो आर्मी है यजदानी साहब, वो एक आम आर्मी नहीं है, टेम्परेरी आर्मी नहीं है, सबको पता है, ये दिल में सबको पता है। मुंह से जो कोई, सॉरी मैं पोर वर्ड इस्तेमाल करूंगा, वो जो कुछ करता है, बकवास करते हैं, करने दो उनको, लेकिन हमारी आर्मी से जो छेड़खानी करेगा वो उस पर रियायत नहीं करेगी, कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों कि अभिनंदन अभी जहाज चलाने से इनकार कर गया। वो उसने कहा मैं नहीं चलाऊंगा कभी, जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चला सकता हूँ। वो गदा रेडी चलाएगा, लेकिन वो जहाज नहीं चलाएगा अभिनंदन। भाई साहब, ये अभिनंदन के साथ जो हुआ और हमारी फौज और आवाम ने किया, वो तो अभिनंदन की जिंदगी भर याद रहेगा, पूरी जिंदगी की उसकी हिस्ट्री बनाई। अगर फौज ना होती तो अभिनंदन को वही गोलियां नहीं चलाई किसी ने, वो सिर्फ पाँव के जो उसके पाँव में जो स्लीपर थे, वो फ्लीट थे, उनसे उसकी खूब मालिश की उन्होंने, टिका कर, जो उसे सारी जिंदगी याद रहेगी, जो उसे अब आने वाली नस्लों को भी वो बताएगा, वो याद रहेगी। हमारी आर्मी की जो माशाल्लाह आप कह रहे थे ना, वो है पूरी जुर्रत या ताकत हमारी ISI की, पूरी दुनिया मानती है उसको। फिर आंखें नीची करके बैठते हैं, हम न्यूक्लियर पावर है, शुक्र है मेरा मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो फिर हम हैं, पाकिस्तान है तो फिर हम सब हैं। इंशाअल्लाह कभी भी हम अपने कश्मीर को अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी अपने कश्मीर को नहीं अकेला छोड़ेंगे। अभिनंदन याद रखेगा कि कैसे मैंने पाकिस्तान की तरफ, एक और भी था, अभिनंदन याद रखेगा कि मैं कभी जिंदगी में सबको रोक रहा है, हमारा पाकिस्तान की फौज, हमारा आर्मी का एक बच्चा वो जिंदा है तो गाजी है, उन्हें ये पता है, ये भी पता है उन्हें, जिंदा है तो गाजी है, और इस दुनिया से अपनी माँ धरती पे कुर्बान हो गया है तो वो शहीद है, उसको शहीद का दर्जा है। हर माँ बेटी, मैं इतने कोई तकरीबन काफी 4-6 के घर गया हूँ, 8-10 के घर गया हूँ जो शहीद हुए हैं, तो उनके घर में खुशियां थी, कहते कि हमारे घर में शहीद आ गया, मुबारकबाद दी जा रही थी, मुबारकबाद दी जा रही थी। उनके वालिद मुबारक ले रहे, मुझे मुबारक दो, मेरे और बच्चा होगा तो वो भी आर्मी में जाएगा, वो भी मेरी माँ धरती पे कुर्बान होगा, तो हमें खुशियां हैं। ईद के दिन जो उनके घर पे कुछ आए हैं, वो कहते हैं नहीं हमारे घर पे फूल आए हैं, हमारे घर पे फूल भेजे गए हैं, फूलों का गुलदस्ता आ रहा है, पूरी एक उस घर को नहीं, वो पूरी एक ट्राइब को नाम रोशन करके गया है, जो अपने पाकिस्तान पे कुर्बान हुआ है, जो अपनी माँ धरती पे कुर्बान हुआ है, जो अपनी माँ धरती का प्रोटेक्टर बन के गया है, वो पूरी अपनी ट्राइब का, पूरे पाकिस्तान का, पूरी नेशन का वो फख्र है। हमारी आर्मी वो है, ये मत सोचे गए और शमशान घाट जाकर फेंक दे, आग लगा दी उसको, ये नहीं है हमारा सिस्टम, ये नहीं है। ये सोच ले मोदी नॉनसेंस कि हम कभी रियायत नहीं करेंगे। चाइना ने क्या किया तुम्हारे साथ, पूरी लाइफ अगर याद करते रहो तो नहीं भूलोगे, और इधर से हमारी पड़ी समय, हम उनमें से नहीं है कि हम चुप रहेंगे, हमारी फौज हाँ हमारी इस क्या कहते हैं उसे, अपना पुलाइट तरीके को, इसे कमजोरी न समझे इंडिया। शुक्र है अल्लाह का, ISI और आर्मी हमारी, बेसिकली हम सब ISI हैं, सब आर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी हैं, हर बच्चा हमारा वही है, लेकिन
انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ ہم کچھ چیٹنگ کر رہے ہیں یا تجاوز کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ دماغ سے نکال دیں. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. نکال دیں دماغ سے انڈیا. بھٹ صاحب یہ ابھینندن ابھی بھی جو ہے رات کو اٹھ کے سوچتا تو ہوگا کہ کہیں میں پاکستان میں ڈریم خواب میں اٹھ کر ڈرتا ہے میں کہیں پاکستان میں تو نہیں ہوں, کہیں میں پاکستان میں تو نہیں چلا گیا, کہیں میں اپنا ایئر کرافٹ آگے تو نہیں لے کر جا رہا. ابھی بھی اسے جھٹکے لگتے ہیں, ابھی بھی اسے جھٹکے لگتے ہیں. میں کہاں سویا ہوا ہوں, کہاں ہوں اس وقت. اٹھ کر بیٹھا ہوتا ہے پھر بھی ایسے پاگل سا بنا ہوا ہوتا ہے. ابھی بھی پاگل سا بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں ہوں اس ٹائم. یار کچھ خیال کرو یار. ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ, شکر اللہ کا. ہمیں فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں, ہم پاکستانی ہیں. اور الحمدللہ ہماری فوج ہے, ہماری ISI ہے, ہماری پاک آرمی ہے. کیا بات ہے. ہم فخر سے ہمارا سر بلند ہے. میں اوورسیز میں ہوں, اوورسیز میں بیٹھتا ہوں, وہاں بھی ہمارا سر بلند ہے. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ خیال کرنا یہ اپنا وہ ISI کا ہے. میں واپس آ گیا. 3 سیڑھیاں میں یزدانی صاحب 3 سیڑھیاں میں نے اوپر گیا تھا اسٹیج پر. میں واپس آ گیا. میں کہ شکر ہے میرے اللہ, میں رہا تو نہیں ہوں نا. میں اپنی ISI کا ہوں, رہا تو نہیں ہوں نا. الحمدللہ مجھے فخر اس بات پہ, مجھے فخر اس بات پہ. اور ہمارے پاکستانی ہر بچہ فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں, ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں, ہم اپنی ISI کے ساتھ ہیں اور رہے گے جب تک زندگی ہے, رہے گے. اس پہ کوئی آر نہیں ہے, نہ کوئی کمپرومائز ہے. 1000 بار کہہ چکا ہوں, سمجھ جائیں. نہیں سمجھے تو ابھینندن جیسا سمجھایا گیا نا, اس کو ایسا ہی ہم سمجھائیں گے. بٹ صاحب ابھینندن اب تو جہاز چلانا یقیناً بھول گیا. ابھی کتنا گاڑی چلائے گا, جہاز نہیں چلائے گا. اور اس کے ذہن میں ہوگا کہ آپ دوبارہ غلطی اگر کی تو یقیناً معاف نہیں کریں گے. ابھی وہ خوابوں میں بھی غلطیاں نہیں کرے گا. ابھی وہ خوابوں میں بھی غلطی نہیں کرے گا. کیسے کرے گا؟ سامنے ہے, پکچر سامنے ہے, جہاز سامنے لگی, آگ جوتے سامنے پڑ رہے ہیں, اسے سب کچھ سامنے پڑ رہا ہے. یہ شکریہ ادا کرے اور ہمارے آرمی کے بوٹ کو چومے تاکہ ان کا جو شاید کچھ وہ ہو جائے, دماغ صحیح ہو جائے, ورنہ بوٹ سر میں آتے ہیں. بھٹ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اپنی جو قراردادوں پر جو ہے وہ عمل کروائے جس طرح پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. تو کیا کہیں گے؟ آف کورس یہ ہونا چاہیے. کیوں کہ ہر جگہ میں کچھ تھوڑی سی کچھ بات ہو تو اقوام متحدہ اس کا ایکشن لیتی ہے, امریکہ اس کا ایکشن لیتا ہے. سب کیوں کہ کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, اس کا مقدمہ صرف ہمارا عمران خان یا ہمارے جو ہیں اپنے پاکستان کے رکھوالے وہ کیا کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا, یا ان کے کوئی پوری کی پوری حق تلفی ہو رہی ہے میرے کشمیری بھائیوں کی, میری بہنوں کی, میری ماؤں کی, ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ بربریت کے بازار گھر میں شخص نے کر رکھا ہے, کوئی نہیں سوچنے والا, سب چپ کر بیٹھے, صرف پاکستان کھڑا ہے. کیوں کہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہم ان کے ساتھ تھے اور رہیں گے ساری زندگی. بھول جائیے مودی سرکار کہ ہم چپ رہیں گے. امپاسبل, اگر تھوڑی سی غلطی کی تو نیز تو نابود کر دے گی ہماری آرمی, بھول جائے گی. سر یہ بھی بھٹ صاحب بتائیے گا, یہ کرونا کی وجہ سے جو ہے تو نہیں ہے پوری دنیا میں یہ جو آپ یہی فیکٹر ہے, میں پہلے بھی عرض کی ہے, یہی فیکٹر ہے یزدانی صاحب. مجھے موقع ملا ہے این نیوز کی طرف سے کہ میں بات کہوں. یہی فیکٹر ہے, یہی کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, کشمیریوں کے ساتھ اندر ڈھکا گیا ہے, ان کو دبا کر رکھا گیا ہے. ابھی سب کے ساتھ وہی ہوا, باہر نہیں نکلو, اندر بیٹھے رہو, کسی سے ملو نہیں. یہ صرف ان کی بد دعائیں ان کو لے بیٹھے گی. ہزار کیوں انڈیا میں اتنا پورے کا پوری مرض پھیل گئے کہ نام پورا بن گیا کہ جو انڈیا میں آئے گی وہی پھیل رہی ہے, جو انڈیا میں آئی تھی وہی پھیل رہی ہے مرض, کرونا وہی پھیل رہا ہے. ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ سب ان ظالموں کے ساتھ ہوگا جو ان کے خلاف ہیں. اور انڈیا میں اس سے بھی زیادہ پھیلے گی اسی مودی سرکار کے جو بھی کرندے ہیں, جو ان کے قریبی ہیں, جو ان کے مائنڈ ملتے جن کے ساتھ, ان کے ساتھ وہی ہوگا, ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ہمارے غریبوں, ہماری ناچارہ نہتے کشمیریوں پر ظلم اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن ایک اوپر والی ہے,
ज़ात देख रही है, वो ऐसे नहीं तो ऐसे सही याद करोगे। ये कोरोना SOPs के हवाले से भाई साहब क्या कहेंगे? जो चौथी लहर है इसके बारे में बताया गया कि ये इंतहाई खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। SOPs पे कंप्रोमाइज़ करें, सैनिटाइज़र लगाएं, ग्लव्स लगाएं, मास्क लगाएं, ये ज़रूरी है। मेरे सब पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट है, डोमेस्टिक इन पाकिस्तान, आउट ऑफ कंट्री कोई भी हैं, हम तो सीधी बात है, हम जीते मरते हैं अपनी कश्मीरियों के साथ, अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ, क्योंकि बाहर बैठे होते हैं। हम ओवरसीज़ वाले हैं, 46 सालों में कितने हाफ सेंचुरी होने वाली है, बाहर पाकिस्तानी भी नौकरी करते हैं, इधर भी नौकरी करते हैं। मुझे तो इस चैनल की इतनी खुशी है। वो अलग बात है कि मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई चौधरी तनवीर साहब, सेनेटर साहब का पिंडी के रहने वाले माशाल्लाह, उसी ने मुझे कहा कि अब्बास आप चैनल बनाओ और कौम की आवाज़ बनो, आप में कुछ टैलेंट है, आप कौम की, अपनी नेशन की आवाज़ बनो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उस शख्सियत को, चौधरी तनवीर साहब को सलूट पेश करता हूँ, खुदा की कसम। उस शख्सियत को, इतने अच्छे आदमी, उसने मुझे अच्छी राय दी। मैं हेलीकॉप्टर ले रहा था, मैंने बयाना देने वाला था, उसने कहा नहीं हेलीकॉप्टर ना ले, हेलीकॉप्टर जिसदानी साहब, उसने कहा ना ले, खुदा की कसम मैंने हेलीकॉप्टर छोड़ दिया। मैंने उसने कहा चैनल बनाए। तो फिर आप जैसे भाई मुझे मिल गए, टीम इतनी अच्छी है कि मैं सोच नहीं सकता हूँ, मैं सोच नहीं, उनको भी जेल सी हो रही है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन हम सबका जो, मेरी टीम का, हमारा सबका, जिसदानी साहब का जो विजन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो छोटी सी सोच है उसका विजन है, हम उसको लेकर जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह पीछे नहीं रहेंगे हम, इंशाअल्लाह। तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी तनवीर साहब का, जिसने मुझे ये हुक्म दिया, ये कहा कि ये करो, आपकी नेशन के लिए सही होगा, आप किसी पार्टी में होंगे उसके लिए सही होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए सही होगा, प्लस आपके पास पाकिस्तान के लिए ये न्यूज़ चैनल सही होगा। और कहीं भी ज्यादती हुई, न्यूज़ चैनल उसको, हमारा अपना एम न्यूज़ चैनल उसको बिल्कुल ऐसे दिखाएगा, इसके साथ ज्यादती हो रही है, इसके साथ जुल्म हो रहा है। हमारे अपने जिले के अंदर एक MPA साहब है, रोजाना की किसी न किसी पे FIR दिलाए होते हैं, किसी न किसी पे FIR दिलाए होते हैं। शाहबुद्दीन खान साहब हर किसी पे उससे झूठी FIR दिलवा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफीसर भाई वो जानते हैं सारा कुछ, यहाँ का अफीसर जो है वो जानते हैं कुछ नहीं हो रहा। जो जितना जुल्म करेगा अवाम सहेगी, लेकिन एक ऊपर वाले भी है, और न्यूज़ कभी भी रियायत नहीं करेगा किसी पे, जो ज्यादती इवन कोई भी करेगा, यहाँ इनकी खबर नहीं छुप सकती। भाई साहब ये जो महंगाई की सूरत हाल की थोड़ी सी मैं चाहूँगा आप अपना इस पर भी अपना व्यू दें। शेयर खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो यकीन आसमानों से बातें कर रही है। पेट्रोल पिछले दिनों बढ़ गया है, डॉलर की कीमत आपके सामने है 160 रुपये के करीब है। क्या कहेंगे, एक आम आदमी का तो जीना दुभर हो गया, लोगों की उम्मीदें थी कप्तान के साथ। भैया हमारी अल्लाह सलामत रखे, मेरे सदर को जो कनाडा में बैठे हैं अहमद शाह साहब, उसने हमें एक हुक्म जारी किया है कि पहले भी हमारा पैसा ओवरसीज वालों का सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा है, जिसके 4 जजेस के साइन होते हैं, फिर वो पैसा निकलेगा। IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का जो सदर है हमारा, मैं पंजाब का सदर हूँ, उसी अल्लाह ताला की मेहरबानी और अपना अहमद शाह साहब की मेहरबानी है जो कनाडा में बैठे हुए हैं। ऐसी शख्सियत मुझे उसने आर्डर किए हैं, उसने हुक्म किया है कि आप ऐसा करें, मुझे भी और अफ्ताब शाह साहब को भी। तो उसने कहा है कि ऐसा करो कि 14 अगस्त को हम एक अपना जलसा रखते हैं इस्लामाबाद में, जलसा रखते हैं इस्लामाबाद में, और हम आटा 20 रुपए का करते हैं। ओवरसीज वाले पाकिस्तान को आटा 20 रुपए का करते हैं। क्यों कि हम बिल्कुल जहां भी है गंदम खरीद कर हम आटा 20 रुपए का देके आगे फिर ये कोरोना की लहर आ गई है, ये सोच रहे हैं इसके ऊपर, वरना हमने ये पूरा प्रोग्राम हो गया हमारा, लेकिन इस पे सोच रहे हैं। फिर आगे मुहर्रम के अयाम भी हैं, मुहर्रम के अंदर भी जुलूस, हम वहाँ जल्द से अपने जो हैं, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं हम अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। वो भी पैसा जमा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, तो वो भी बादशाह डैम के लिए और महमद डैम के लिए, वो भी उसके लिए जमा हुआ है। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा ओवरसीज वालों का, वो ये है कि हम पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे, हम पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे।
ہمارا تو صرف ایسے نام ہے، سیدھی بات ہے، لیکن الحمدللہ ایسے تھنک ٹینک بیٹھے جو ہر وقت تیار ہے اپنا اربوں ڈالر دینے کے لیے پاکستان کو، اربوں ڈالر دینے کے لیے، لیکن یہاں ہم اوورسیز والوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. ایک کی ہے اسلام آباد میں، عمران خان نے اسے ٹھونس کر رکھا ہے، اس کو بھگا ڈالا ہے ڈی جی کو. لیکن انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے پیدا ہوئے اور پاکستان کے لیے ہی کام کریں گے. اینڈ پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ، ہمارا جو صدر ہے احمد شاہ صاحب، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم پاکستان کے لیے کریں گے، آٹا بھی سستا کرائیں گے، اور چاہیے عمران خان کو اس پہ کنٹرول کرے، مہنگائی پہ کنٹرول کرے. جو مہنگائی تجاوز کر گئی ہے، سیدھی بات ہے، ایک غریب آدمی کا جینا حرام ہو گیا ہے. غریب آدمی کہاں جائے؟ اوپر سے کرونا ہے، وہ کہیں نہ کہیں دہاڑی لگا سکتا ہے، نہ کام کر سکتا ہے. کہاں جائے وہ بیچارہ؟ کدھر جائے وہ بیچارہ؟ امیر آدمی ہر جگہ میں سب کچھ، ہر جگہ اپنی کھا پی سکتا ہے. مشکل ہے غریب کے لیے، مشکل ہے جنوبی پنجاب کے لیے، مشکل ہے ہمارے جنوبی پنجاب کے لیے، جہاں نہ فیکٹریاں ہیں نہ کچھ ہے. سارا کچھ یہ کارخانے لگیں گے، فیکٹریاں لگیں گی، ان کو سبسیڈائز ہونا چاہیے. فیکٹری کو یہ بجلی جو ہے سبسیڈائز ہونا چاہیے، اور پھر فارمر سبسیڈائز ہونا چاہیے. خدا کی قسم پاکستان کی باؤنڈری کو سیز کر دیں، پاکستان اپنے آپ اپنی اس پہ چلے گا، اپنی ہر چیز پہ سے کوئی روک بھی نہیں سکے گا. پاکستان وہ ایگریکلچر کنٹری ہے، کوئی نہیں روک سکے گا. سبسیڈائز ہونا چاہیے فارمر کو بھی، اور فیکٹری لگانی چاہیے، اور فیکٹری بھی جتنی ہے اس کی بجلی جو ہے سبسیڈائز ہونی چاہیے. یہ سوچ لائے عمران خان کو، چاہیے یہ سوچ لاؤ اس کو، یہ سوچ پیدا کرو. جتنے فیکٹری اونر ہیں فیکٹری کو سبسیڈائز کرو. آج پوری قوم بھٹی صاحب کشمیری عوام کے ساتھ اور ان کی آواز بنی ہوئی ہے. بالکل ایسے، بالکل کیا کہیں گے آج پوری قوم، پوری کی پوری، بچے بچیاں، مائیں بہنیں، ہم تم سب جتنے بھی آئیں، افیسر کوئی یا ہماری آرمی، ہم کشمیری عوام کی آواز ہیں، اور وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے. کبھی بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے. ہم اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، کبھی نہیں ان کو اکیلا چھوڑ سکتے. بالکل بھول جائے مودی، بھول جائے انڈیا، کہ ہم اپنا انڈیا میں ایک مودی نہ ہوتا تو انڈیا بھی کہیں ہوتا، اور نہ لڑائیاں ہوتی، نہ جھگڑے ہوتے، نہ یہ ظلم بربریت ہوتی. ایک مودی نے یہ ستیہ ناش کر رکھا ہے انڈیا کا، اور اس کے ساتھ وہ ہو رہی ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکے گا. اس کی سوچوں سے بھی زیادہ ہوگا اس کے ساتھ. کہیں یہ سوچے کہ میں ٹپیکل الفاظ یوز کروں گا، پنگا لوں گا پاکستان آرمی کے ساتھ. پاکستان آرمی وہ نہیں ہے، بڑھ میں مانی ہوئی آرمی ہے، شکر اللہ کا. آپ خود دیکھیں، ناکام ہو کر بھاگے یہاں سے، ناکام ہو کر ہمارے ہمسائے ملک سے بھاگے ہیں. کافی بھاگ رہے ہیں اور بھاگے ہیں، خود بھی بھاگے ہیں، راتوں رات بھاگے ہیں. تو ایسے نہیں ہے پاکستان ہمیں ایسے نہیں ملا. ہماری قربانیاں ہوئی ہیں، ہماری قربانیاں اس پاکستان کے اوپر، ہماری پاکستانی نیشن کی. ہم نہیں اپنے کشمیری بھائیوں کو اکیلا چھوڑ سکتے، نہ چھوڑا ہے، نہ چھوڑیں گے، نہ ہی ایک پل ان کی یاد ہمارے دل سے جا سکتی ہے. ایک پل کے لیے کشمیریوں کی یاد ادھر ہے، جیسے ہمارے دل میں ہماری آرمی بس رہی ہے، ہمارے دماغ میں ہماری آرمی ہے، ہماری زبان میں ہماری آرمی ہے، فزیکلی اپنے وطن کے لیے. ایسی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے معروف سیاسی و سماجی شخصیت، چیئرمین جی سی یونیورسٹی اور چیئرمین این ٹیلی ویژن نیوز رائے غلام عباس بھٹی صاحب میرے ساتھ شریک گفتگو تھے. رائے صاحب کی ایک الفاظ سے آپ نے دیکھا کہ وطن سے محبت کا جو تاثر آپ نے دیکھا، اور یقین جو لوگ جانتے ہیں وہ انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنا تن من دھن جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے وہ قربان کیا. میں آخر میں سر کوئی میسیج کچھ دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کیا کہیں گے؟ بالکل، ایک تو میں یہ کہوں گا، پاکستان کے اندر تعلیم عام ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر تعلیم عام ہونی چاہیے. غریب ہونا کوئی ظلم نہیں ہے. آدمی ذہنی غریب نہ ہو. اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، پڑھا لکھا بچہ آ رہا ہے، ٹیچر آ رہا ہے، غریب آ رہا ہے، اس کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. یہاں ایک سسٹم بنا ہوا تھا کہ ایک چارپائی پہ بیٹھے، باقی نیچے بیٹھتے تھے. ایک ظلم اس کے خلاف کھڑا ہوا
اور انشاءاللہ میں ٹارگٹ اچیو کروں گا اور میں اپنے جتنے بھی پڑھے لکھے جوان ہیں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ساتھ رہوں گا اور ہم سب جتنے بھی ہیں اپنی آرمی کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, آئی ایس آئی زندہ باد, ایم آئی زندہ باد. آپ نے دیکھا میرے ساتھ شریک گفتگو تھے, ایک بار پھر دہراؤں گا ناظرین کو بتاتا چلوں, یہ یقیناً پورا پاکستان کیا انٹرنیشنلی پرسنالٹی ہیں, لوگ جانتے ہیں انہیں, چیئرمین جی سی یونیورسٹی اور چیئرمین این ٹیلی ویژن نیوز, ممتاز سیاسی و سماجی رہنما رائے غلام عباس بھٹی. مجھے آپ اجازت دیجیے اپنا اور گرد و نواز دوستوں کا ایک الفاظ میں اور کہنا. جی 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 یہاں پہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ اتنے آدمی کب لے کر گیا ہے, جہاں ایک آدمی نے کہا پچھلے دنوں ناظرین کچھ دوست جو ہیں یقیناً جو ہے جب آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں سوشلی تو آپ کے جو ہے وہ جو ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ ناقدین بھی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو بھٹی صاحب کے حوالے سے کسی نے ذکر کیا کہ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے اپنے علاقے کو سپورٹ کیا, پورے پاکستان کے جو غریب آدمی جو ہے ان کو باہر لے کر جانا, ان کو جابس کے لیے بات کرنا, اس حوالے سے بات کرنا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. مجھے تھوڑا سا آؤٹ ٹائم دیا آپ نے یلدانی صاحب, بہت بہت شکریہ. حالانکہ اینڈ ہو چکا تھا لیکن پھر بھی میں نے ایک منٹ اور لے لیا میں نے. جی تو تھینک یو ویری مچ. اور بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ وہ کدھر اتنے آدمی لے کر گئے ہیں, تو جو میں لے کر گیا ہوں نا وہ بھی ابھی انہیں کے پاس بھی جو بچے بزنس ان کو شروع کرائے ان کے پاس بھی 200 آدمی 100 آدمی 70 آدمی ان کے پاس بھی کام کر رہا ہے. اور وہاں جو فنش ہوئے کسی کمپنی میں 100 آدمی 200 آدمی ان کو ویزے دیے, وہیں ٹرانسفر کیے اور ان کے ویزے لگوائے اور وہاں ابھی کمپنیوں میں وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. فارسٹری ڈپارٹ پورا اس میں پاکستانی لگائے, ایگریکلچر میں پاکستانی لگائے, عمان میں پاکستانی بھیجے, قطر میں پاکستانی بھیجے, سعودیوں میں پاکستانی بھیجے. میری ایک تاریخ رقم ہوئی پڑی اپنے غریب بھائی کے لیے, پہلے لیا تھا اس کے بعد پورے پاکستانی. انڈین کبھی نہیں رکھوں گا, مودی والے آدمی نہیں رکھوں گا کبھی بھی, جو مودی کے خیر خائن وہ کبھی نہیں ہوگے اس کمپنی میں, نہ ہی ہوگا. اور ٹریول کرتا ہوں اپنے پی اے پہ, پی اے کے سوا نہیں کرتا ہوں, چاہے مجھے پہلے آنا پڑے اسلام آباد اس کے بعد مجھے ملتان آنا پڑے آتا ہوں, کراچی اترنا پڑے ملتان آنا پڑے آتا ہوں, کیونکہ میری اپنی قومی ایئر لائن ہے اس پہ آتا ہوں. اگر نہیں ملتی ہے پھر اور 100% پیٹریوٹک ہوں, اور پیسے اب ہنڈی کے ذریعے نہیں بھیج سکتا ہوں, ہنڈی کے ذریعے نہیں, اپنی کمپنی کے مزدور بھی وہ بھی بینک کے ذریعے بھیجیں گے. ایک یو بی ایل کا العین یو بی ایل کا سب سن لیں, پتہ سوچ لیں, العین یو بی ایل کا کیشیئر سائٹ پہ میرے ساتھ جاتا تھا, وہاں ڈرافٹ بناتا تھا. میں 750 کا 500 کا پلس 250 کا درہم کا یہ میں نے ڈرافٹ اپنا پرائز نکالتا اپنی کنٹری کے لیے, پرائز نکالا کہ جو آدمی اپنا ڈرافٹ بھیجے گا یہ پرائز میں اس کا حصہ ہوگا. تو 10 پیسے زیادہ بھی دیتے تھے ہم ان سے, بینک سے ہمیں 10 پیسے زیادہ دیتا تھا. اچھا کیوں کہ میرے 15-20 ہزار دینے سے, پرائز نکالنے سے, اور وہ پورے کے پورے کمپنی کے میرے آدمی ساتھ جتنے اور بھی ہوتے تھے وہ ڈرافٹ پاکستان کو اسٹیٹ میں بھیج رہے ہیں پاکستان کو. اگر میرے 18-20 ہزار سے میرے پاکستان کو 2-2.5 کروڑ کی پرافٹ ہو رہی ہے ہر مہینے, پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے, واٹ آئی وانٹ مور, انف آف می, میرے لیے تو یہی کافی ہے. میں تو 100% پیٹریوٹک ہوں, کوئی کمپرومائز نہیں الحمدللہ. بیلنس شیٹ میرے 77 سے بنتی ہے میری, شکر ہے اللہ کا, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. میں پاکستان کے لیے اپنی آرمی کے لیے جیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, مجھے اتنا ٹائم دیا. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. ناظرین کے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک گفتگو تھے ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت, چیئرمین جی سی یونیورسٹی, چیئرمین این ٹیلی ویژن نیوز اور معروف بزنس مین. آج یوم سیاہ جو منایا جا رہا تھا کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں, اسی طریقے سے لہیا میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا. ہمارا مقصد تھا کہ ان کے بھی ویوز دیے جائیں. اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ وطن سے محبت کا اظہار کر رہا تھا, کشمیریوں سے محبت کا اظہار کر رہا تھا. میں آپ جو میرے دیکھنے والے ناظرین ان سے بھی یہی یقیناً وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا دن جو ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ کس وقت ایسا ٹائم آئے کہ وہ جو ہے وہ ان سے مودی جیسے
مرض سے میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو نجات مل سکے. اپنا اور گرد و نواز دوستوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی زندہ باد. پاک آرمی زندہ باد. ISI زندہ باد. MI زندہ باد. اللہ حافظ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ. نیوز چینل زندہ باد. سیٹلائٹ چینل زندہ زندہ باد. سیٹلائٹ چینل زندہ باد. زندہ باد.